کل لاہور کے واقعے کی طرف ہماری نشاندہی کرائی. یقیناً انہوں نے جو نقطہ اٹھایا، ہمارے ممبر محترم رانا تنویر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کل وہاں موجود موقع پہ نہیں تھے اور ان کا نام FIR میں آ گیا. بالکل بجا بات ہے. اگر وہ موقع پہ نہیں تھے تو ہرگز ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر بلا جواز ان کا نام آیا ہے تو ہم مل کے آپ کا ساتھ دیں گے کہ کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. میں ممبران کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر جو کل کا واقعہ ہے اس پر ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ دو نقطہ نظر ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، آپ کا حق ہے اس کو ریز کرنا. ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یکدم وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے. وہ جو ساری کارروائی تھی، ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نقطہ نظر ہے. یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا وہ کیا گیا. اب دو پوائنٹ آف ویوز ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں نہیں چاہتا اس وقت کہ ہم ہاؤس کا ماحول اس کو متاثر کریں. ہمارے جو آنریبل ممبر ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی نوید قمر صاحب، انہوں نے بڑی مناسب اور بڑی عمدہ باتیں کی ہیں. اینڈ ہی از آلویز ویری لاجیکل اینڈ ریزنبل. انہوں نے فرمایا، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، کہ قانون سازی میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. جہاں ہمارا یہ مشترکہ ہمارا عزم اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ٹیرر فائنینسنگ ایک لعنت ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور دنیا نے ہمیں اس نگاہ سے دیکھا ہے اور ہم پہ انگلیاں اٹھائی ہیں. منی لانڈرنگ ایک ایسی وبا ہے جو اس ملک میں رہی ہے، اور اس ملک سے بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اینڈ آبویسلی فنڈامنٹل رائٹس آر امپورٹنٹ. آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، اور ایک ہیلتھی بیلنس دونوں میں ہونا چاہیے. ایٹ ٹائمز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین دس بیلنس، بٹ آئی ایم گلیڈ with the contribution of the members of the opposition, and some of the suggestions were very positive, and those positive suggestions have been incorporated through long and tedious negotiations. Mr. Speaker, I would like to compliment our Law Minister and his team for the long hours they put in to reach a consensus. We were poles apart. Let's not forget, when we started deliberating on these bills, situation یہ تھی کہ ایک طرف کہہ رہی تھی، ہمارے ہاؤس کا ایک حصہ کہہ رہا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان بلز پر لیجسلیشن کریں تا وقت کہ نیب کا قانون زیر بحث نہ لایا جائے اور اس کی ترامیم بحث نہ کی جائیں. اور دوسری طرف یہ سائڈ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان دونوں کو ڈی لنک کرنا چاہیے اور تمیز کرنی چاہیے کہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے FATF کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آپ نے بجا طور پہ کہا، اس میں سے آپ نے کہا کہ بہت سی تجاویز ایسی ہیں کہ ہمیں از خود کر دینی چاہیے تھی، ناٹ ویٹنگ فار FATF. ہمیں خود کر دینی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے مفاد میں ہیں. بہر نو اس پر ایک طویل نشست ہوئی. آپ پلیز اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. پلیز آپ تشریف رکھیں. پلیز آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. کیا غلط بولا ہے؟ پلیز تشریف رکھیں. تشریف رکھیں پلیز. پلیز تشریف رکھ لیں. Now sir, now this is جی this is the difference. This is the difference between, this is the difference
ایک سیکنڈ ٹھہریے سر. میں دیکھیے واٹ اے ویری گڈ ایگزامپل شاہ صاحب پلیز واٹ اے ویری گڈ ایگزامپل آف اے سیزنڈ لیجسلیٹر in Naveed Qamar and a young immature member of parliament in his enthusiasm that's the difference. That is the difference. اب اس میں کیا غلط بات کی ہے, کیا غلط بات کی ہے؟ دیکھیں آپ شاہ صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. میں بات ختم کر دیتا ہوں. جی میں بات ختم کر دیتا ہوں. میں تو عرض کر رہا تھا کہ تعمیری انپٹ جتنی آئی ہے اس کو دیانتداری سے انکارپوریٹ کیا گیا ہے اور ایک کنسنسس ریچ کیا گیا ہے. جب ایک کنسنسس ہو گیا تو پھر اس پہ لیجسلیشن کرے اور چیزیں اگر لاہور کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو ماحول خراب ہوگا اور پھر نادان دوستوں کو موقع ملے گا ماحول خراب کرنے کا. اس میں بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس کو مد نظر رکھا. جناب والا یہ میرے بائیں طرف میرا بھائی رانا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کل یہ یہاں پہ تھے, ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں. آپ جو کاروائی لاہور میں ہوئی ہے اس کی صداقت کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے, ہاؤس کی جو کاروائی ہے اس میں حصہ لے رہے تھے. آپ کے سپیکر صاحب آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایف آئی آر میں رانا تنویر صاحب کا نام ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جھوٹی اور کتنی غلط کاروائی ساری کی ساری جھوٹ پہ مبنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, اور وہاں پہ جو ہمارے اسمبلی کے اراکین پہنچے تھے ان کے خلاف کتنی جھوٹی کاروائی پنجاب حکومت کر رہی ہے. میں صرف آپ کو ایک ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہم یہاں پہ ایسی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یہاں پہ بنیادی حقوق عوام کے وہ پروٹیکٹ ہوں, ان کی حفاظت کی جا سکے. سارے مل کے ہم کر رہے ہیں اس چیز کو, لیکن پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ رانا تنویر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, پرچہ وہاں پہ ہوا ہے. پولیس نے اتنی وہ کوشش نہیں کی یا گوارا نہیں کیا کہ کم از کم ویریفائی کر لیں کہ وہاں پہ کون بندہ, جس کا نام آیا وہ اس کا نام وہاں پہ ڈال دیا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے. میں نے رانا تنویر صاحب کو کہا ہے کہ آپ پریولیج موشن موو کریں, آپ مہربانی کر کے یہ پریولیج موشن اس کو ایڈمٹ کریں, اور یہ پریولیج موشن میں بالکل آپ مجھے دے دیں, میں بالکل اس کو تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. جی علامہ رشید صاحب پلیز. جی شاہ صاحب, راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی آپ جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنے جا رہا تھا کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس معزز ایوان کا ماحول خراب کیا جائے, لیکن مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی, جبکہ آپ کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں کسی پر کوئی ایگریمنٹ کے لیے یا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے بعد آ کر کوئی وزیر آ کر ماحول خراب کر دیتے ہیں. اور مجھے سخت اعتراض ہے جناب اسپیکر. ایک منٹ چیف وپ صاحب, یہ تو حالات ہیں. جناب اسپیکر, یہ چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب پلیز جی پلیز دیکھیں. جناب اسپیکر, مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے. یہ معزز ایوان ہے اور اس کا ہر ممبر معزز ہے. کوئی بھی کسی ممبر کو ینگ اینڈ امیچور نہیں کہہ سکتا. فارن منسٹر کے لفظ ایکسپنج کیے جائیں جناب والا, یہ پورے اس ایوان کی توہین ہے. بالکل, میں ریکارڈ پہ چیک کرتا ہوں جناب اگر کوئی اسپیکر, یہ الفاظ لفظ ہیں. بہت آپ لفظ واپس جی لے شاہ صاحب لیں, پلیز, واپس لے لیں آپ. ویڈرا کر رہے ہیں. اگر میرے الفاظ سے فاضل ممبر کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. جی تھینک یو. جی محسن راجہ صاحب پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر, یہ جو لیجسلیشن آپ نے ایک ایفرٹ کی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز کی, یقین مانیے جناب اسپیکر, یہاں پہ
جب بھی ایسی لیجسلیشن آتی ہے تو سب سے پہلے جو پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہوتا ہے دیٹ از دی انٹرسٹ آف پاکستان, دیٹ از دی انٹرسٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اگر ہم being members of the National Assembly, we are under oath. We are under oath to protect the Constitution of Pakistan. اب اگر آپ کو یا ہمارے پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں, وہ بنیادی حقوق جو کہ پاکستان کا آئین پاکستان ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کریں. اور ایسی لیجسلیشنز جب آتی ہیں, ان لیجسلیشنز میں بیٹھ کے, اور میں یہاں پہ جو لیگل ٹیم ہے دونوں سائڈ سے, انہوں نے اس پہ جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے, ہم نے یہ انشور کیا کہ پاکستان کی عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو پرووائڈ کرتا ہے, یہ جو ہماری فیٹف ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان کی, جو اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ میئرز کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز پاکستان کو آئی ہیں, وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھی دے شوڈ آلسو بی ان لائن ود دی انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس, جن کو انٹرنیشنل کنونشنز آن ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹس وچ آر گیون ٹو دا پیپل آف پاکستان انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. ہم نے یہ چیز یقینی بنائی, اور یقین مانیے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب جیسے پرانے سیزنڈ پولیٹیشین سے یہ بات سنتے ہیں کہ یہ نیب, یقین مانیے کہ اگر ہم پاکستان کے پروٹیکشن کی بات کریں, آپ ہمارے ذرا, میں آپ کو ہمارے ممبران کے ڈیسنٹنگ نوٹس آپ دیکھ لیجئے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز میں ہمارے ممبران نے دیے. ہمارے ڈیسنٹنگ نوٹس جو تھے وہ بڑے کنزرویٹیولی ود ان دی پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھے, اور ہمارے جو اپریہینشنز تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں, جو ان کو آرٹیکل 10A جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے ان کا, وہ نہیں لیا جا سکتا. اور ان کی لیگل ٹیم سے بھی, ہماری حکومتی لیگل ٹیم سے بھی یہی مشاورت ہوئی, اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ان چیزوں پہ ایگری کیا کہ جہاں پر فیٹف کوئی ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جہاں پہ وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے پاکستانی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پہ, ان کو روکا جائے. اور اس میں لا منسٹر نے بھی, اور ہماری طرف سے نوید قمر صاحب, JUIF کی طرف سے بیگم شاہدہ رحمانی صاحبہ, شاہدہ اختر علی صاحبہ, شاہدہ اختر علی, جی شاہدہ, نہیں مختصر نہ جا, میں شاہدہ اختر علی آپ کا نام ٹھیک کر رہا تھا. سر بڑی کمپلائنس ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ کنسنسس بلڈ اپ ہوا, اور جب یہ کنسنسس بلڈ اپ ہوا تو اس کے بیچ میں ہماری امینڈمنٹس آئیں. پچھلی دفعہ عاملہ کے بیچ میں بھی لا منسٹر صاحب جو امینڈمنٹس پڑھ رہے تھے, اس میں سے 80% امینڈمنٹس جو تھیں وہ اپوزیشن کی سائڈ سے آ رہی تھیں, اور وہ اپوزیشن نے ساری کر کے لا میں وہ چیزیں جو تھی ہم نے وہ ڈالی, اور انہوں نے ہم سے ایگری کیا, کیونکہ وہاں پہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی, ہم پاکستان کی عوام کا مستقبل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس ایوان نے 22 کروڑ عوام سے اگر ووٹ لیے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے وہ سلب نہ ہو. تو اسی طرح ہمارے کئی ایسے, ایک منٹ جی شیخ صاحب, ایک منٹ ذرا, ہمارے کئی اس طرح کے ایشوز تھے جو ایڈریس ہوئے, جس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پاکستانی جو شہری ہیں ان کے پاس کاروبار کرنے کا حق ہے. ہم نے ایسے قوانین جو ہیں وہ نہیں بنانے جن سے عام آدمی کا, جس طرح وی آر اگینسٹ منی لانڈرنگ, وی آر اگینسٹ فائنینشیل ٹیررزم, وی آر اگینسٹ اینی منی لانڈرنگ which is used for terrorism and related activities. But having said that, ہم ایک چیز کے اوپر بڑے کلیئر ہیں کہ اس کے بیچ میں ابیوز آف لا نہ ہو. ہم نے بیٹھ کے وہ پروویژنز آف لا, ہم نے بیٹھ کے وہ چیزیں مشاورت کے ساتھ حکومتی لیگل ٹیم کے ساتھ وہ ہم نے ایڈ کرائیں, اور ہماری امینڈمنٹس عاملہ میں بھی 80% آئیں, اور ابھی جو یہ 6 بلز آ رہے ہیں فار دی کنسیڈریشن اینڈ ووٹنگ آف دس آنریبل ہاؤس, ان کے بیچ میں بھی وہ ساری کی ساری امینڈمنٹ جو تھیں ہم نے وہ اس کے بیچ میں داخل کروائیں, اور ہماری امینڈمنٹس آن ریکارڈ آئی ہیں. اور ہمیں اس پہ کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری امینڈمنٹس ہماری طرف سے آئیں, حکومت کی طرف سے وہ امینڈمنٹس آ جائیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو اگر رجسٹر ہو رہا ہے, اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو ریکگنائز ہو رہا ہے, اور پاکستان کے جو عوام کے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں, تو ہمارا پرپس جو ہے وہ سرو ہو رہا ہے.
تو اسی طرح سے ہم نے یہ یقینی بنایا, اور یہ اس جو 6 بلز ہیں, جس طرح آپ کو میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ جو ایک اچھی بات ہوئی کہ جو بل ہمارا سب سے زیادہ متنازع تھا, جس کے بیچ میں اکنامک ٹیررزم کی ایک فریز شامل تھی, وہ اکنامک ٹیررزم والا جو بل تھا وہ حکومت نے وڈرا کیا کیونکہ اس پہ سیریس اپریشن تھے. اور جو 2 بل ابھی بھی ہیں, جو ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی امینڈمنٹس ہیں اور ایک جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی امینڈمنٹس ہیں, وہ بل ابھی بھی گورنمنٹ نے آن ہولڈ رکھے, بیکاز اس پہ ہمیں مزید مشاورت کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ کافی پیچیدگیاں اس سے پیدا ہو سکتی تھی, اور وہ گورنمنٹ نے ہولڈ آن کیے. باقی یہ جو 6 بلز ہیں, ان کے اوپر جو ہم نے امینڈمنٹس ڈالی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے, وہ بھی ہماری انکارپوریٹ ہوئی. اور اس میں آخر میں ہمیں سب سے بڑی چیز دیکھنی چاہیے